أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے اور سورۃ النور سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات بیان کیے کہ معاشرے کے اندر فحاشی، بہتان تراشی اور غیبت و چغلخوری کی وجہ سے جو فتنے برپا ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے، ان کو کس انداز میں معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہیے، کس انداز میں معاشرے کے اندر اپنے آپ کو عمل کے طور پر پیش کرنا چاہیے، اس کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بیان کیے. اب یہاں سے ایسے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ ان احکام کے اوپر اگر ایک مسلم معاشرہ عمل کرے تو فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہو جائے. یعنی جن جن چور دروازوں سے فتنہ و فساد سماج و معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں، بد اخلاقی اور بدکاری جن جن رستوں سے سماج و معاشرے کے اندر آتے ہیں، ویسے احکام بیان کیے گئے کہ اس چیز کے اوپر اگر انسان عمل کرے تو وہ دروازے بند ہو جائے. گویا کہ یہ احکام جو ہیں وہ سد ذرائع، یعنی جن رستوں سے بدکاری، بد اخلاقی، فتنہ و فساد سماج و معاشرے کے اندر در کر سکتی ہے، داخل ہو سکتی ہے، انٹر کر سکتی ہے، ان تمام راستوں کو ان حکموں پر عمل کر کے بند کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہو. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ گھر والوں کی رضامندی حاصل کر لو اور ان کے اوپر سلام کر دو تبھی داخل ہو. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہو. حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ گھر والوں کی رضامندی حاصل ہو جائے اور تم ان کے اوپر سلام کر دو اور وہ تم کو اجازت دے دے، پھر تم ان کے گھر میں داخل ہو. گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کا جو حکم ہے یہ پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. سورۃ الاحزاب میں اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دے دیا ہے، لیکن وہاں پر صرف نبی کے گھر کے ساتھ خاص ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. وہاں پر صرف نبی کے گھر کی بات تھی، لیکن اس حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کر دیا کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی گھر میں جب داخل ہونا ہو تو پہلے گھر والوں کی رضامندی لینی ضروری ہے، ان سے اجازت لینا ضروری ہے، ان کو سلام کرنا ضروری ہے. جب وہ رضامند ہو جائیں، اجازت دے دیں، تمہارے سلام کا جواب دے دیں اور کہیں کہ آئیے، تو پھر داخل ہو. یہاں پر حتی تستأنسوا، استأنس یستأنس، یہ جو ہے انس سے ہے، انس. اور انس کا لفظ جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے، انس کا لفظ جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے قریب ہو جانا. اور جب انسان ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو جاننے لگتا ہے، خوب اچھی طریقے سے جاننے لگتا ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے. تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ گھر کے دروازے پر پہنچو تو ایسا عمل کرو کہ جس سے گھر والے کو پتہ چل جائے کہ باہر فلاں آدمی میرا ویٹ کر رہا ہے یا مجھ کو بلا رہا ہے یا گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے. اور اس کی کئی شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ گھر کے دروازے پر جا کر کے کھانسا جائے، کھنکھارا جائے، اس کی آواز سن کر کے گھر والا سمجھ جائے کہ فلاں آدمی ہے. یا پھر سلام کیا جائے تو سلام کی آواز سن کر کے سمجھ لے گا کہ فلاں آدمی ہے. یا پھر گھر کے دروازوں پر کال بیل ہوتا ہے، پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ میں فلاں وقت میں تمہارے گھر پہ پہنچوں گا، باہر سے کال بیل بجائے گا تو اندر جو گھر میں آدمی بیٹھا ہوا اس کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں آدمی اپنے وقت پہ آ گیا ہے اور یہ فلاں آدمی ہے. تو اس طرح سے بغیر اجازت اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو گویا ہم گھر والے کی رضامندی حاصل کریں گے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کے گھر میں، تو یہاں پر اپنے گھر سے مراد کیا ہے؟
کون کون سے گھر ہے اپنے گھر سے مراد؟ کہا کہ اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں جب داخل ہونا ہو تو اجازت طلب کرو. تو اپنا گھر کون سا ہے؟ تو اپنے گھر سے مراد صرف وہی گھر ہے جس میں ہماری بیوی رہتی ہے. جس گھر میں ہماری بیوی رہتی ہے وہ ہمارا اپنا گھر ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی گھر ہیں ہمارا اپنا گھر نہیں ہے. چاہے وہ ماں کا گھر ہو، باپ کا گھر ہو، بہن کا گھر ہو، بیٹی کا گھر ہو، یا کوئی بھی گھر ہو، اس گھر کے دروازے پر جا کر کے پہلے اجازت طلب کرنا. اجازت طلب کرنے کے جو معروف طریقے ہیں سماج و معاشرے کے اندر، یا پھر اسلام نے جو طریقہ سکھلایا ہے، مثلا السلام علیکم کہنا، بلکہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد السلام علیکم کہنا یہ لازم اور واجب اور ضروری ہے، تاکہ اہل خانہ کو، گھر والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ دروازے پر کوئی آدمی آیا ہے، اس کے بعد وہ الرٹ ہو جائے. تو اپنی بیوی کے گھر کے علاوہ کسی بھی دروازے پر جائیں گے تو پہلے اجازت طلب کریں گے. اور اس کی دلیل ہے موطا امام مالک کتاب الجامع، امام مالک کی کتاب ہے موطا، اس کے اندر ہے کتاب الجامع، اور کتاب الجامع کے اندر ہے باب الاستئذان. اس کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ماں کے گھر پہ جاؤں یا اپنے گھر پہ جاؤں اور اس میں میری ماں رہتی ہے تو کیا مجھ کو اجازت لینا ضروری ہے؟ کہا کہ ہاں اجازت لے کر کے جاؤ. کہا کہ میں تو ان کے ساتھ رہتا ہوں، پھر اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ کہا کہ نہیں، تم اجازت لے کر کے جاؤ. کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، پھر مجھ کو اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ کہا کہ کیا تو پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ کہا کہ میں نہیں پسند کرتا ہوں. تو پھر اجازت لے کر کے جا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھر کے علاوہ چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو، اس میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کا اخلاقی اصول ہے یہ، کہ کسی بھی گھر کے اندر جائیں گے، چاہے وہ ماں کا ہو، باپ کا ہو، بھائی کا ہو، بہن کا ہو، کسی کا بھی گھر ہو، پہلے اجازت طلب کریں گے اور پھر اندر داخل ہوں گے. اگرچہ اپنے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی اجازت لے کر کے جانا یہ افضل اور بہتر عمل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کسی بھی گھر میں جاؤ تو جب تک کہ وہاں کی رضامندی حاصل نہ کر لو، اہل خانہ پر سلام نہ کر دو، ہرگز داخل نہ ہو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ وہ احکام ہے کہ مجھے امید ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ تم ان حکموں کو یاد کرو گے، یاد رکھو گے اور اس پر عمل بھی کرو گے. کیسے بہتر ہے ہمارے لیے؟ ہم کسی کے ہاں جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے، بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے اور گھر والے کسی ایسے کام میں مصروف ہوں کہ انہوں نے مجھ کو ایسے آتے ہوئے دیکھ لیا تو میری شرمندگی ہو گئی. وہ لوگ کسی پرائیویٹ کام میں، کسی پرائیویٹ گفتگو میں مشغول ہو اور بغیر اجازت کے ہم دھڑلے سے اندر چلے گئے تو وہاں پر ہماری شرمندگی ہے. یا پھر بغیر اجازت کے دھڑلے سے اندر چلے گئے، ماں ہو، بہن ہو یا کوئی بھی ہو، اور وہ بے پردہ ہو، تو وہاں پر شرمندگی کس کو ہوگی؟ خود ہم کو ہی شرمندگی ہوگی، سامنے والے کو شرمندگی ہوگی، ملاقاتی کو شرمندگی ہوگی، گھر والے کو شرمندگی ہوگی. یا ممکن ہے کہ ہم جس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ کسی عذر اور کسی تکلیف کی وجہ سے ہم سے ملنا نہیں چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اندر گھسیں گے تو شرمندگی کس کو ہوگی؟ اس کو بھی ہوگی اور ہم کو بھی ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اجازت طلب کر کے گھر کے اندر داخل ہونا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ ایسے حکم ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اس کو یاد رکھو گے اور اس پر عمل کرو گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید تعلیم دیتے ہوئے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا. اگر گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو داخل مت ہو، کیونکہ کوئی گھر کے اندر نہیں ہے اور ایسی صورت میں تم گھر کے اندر داخل ہو گئے تو ایک تو بہت ساری باتوں کے ہو جانے کا اندیشہ ہے، دوسرا بہت سارا فتنہ و فساد برپا ہوگا، تم پر الزام لگ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ بدکاری کا الزام لگ جائے، ممکن ہے کہ چوری کا اور ڈکیتی کا الزام لگ جائے. اس لیے اگر تم گھر کے پاس جاؤ اور اگر اس میں کوئی نہ ہو تو ہرگز داخل نہ ہو، ہرگز داخل نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اور کسی بھی گھر میں جاؤ تو جب تک کہ اجازت نہ دے دیا جائے قطعی طور پر داخل نہیں ہو. گھر کے دروازے پر جاؤ، شریعت کے قانون کے مطابق اور تعلیم کے مطابق 3 مرتبہ اجازت طلب کرو. کال بل بجا کر کے ہو، السلام علیکم کہہ کر کے ہو، یا آواز لگا کر کے ہو. 3 بار اجازت طلب کرو. اور 3 بار اجازت طلب کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ ممکن ہے کہ 2 بار تم اجازت طلب کرو تو گھر والا کہیں دور ہو، گھر کے اندر آواز دیر میں پہنچے اس کے پاس،
اس کو آنے میں وقت لگے تو اس لیے ذرا سا 3 مرتبہ، یا ممکن ہے کہ گھر والا سخت مشغولیت میں ہو، تمہاری بات کا جواب بر وقت نہیں دے سکے، لہذا 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ جو ہو وہ وقفے سے ہو، یعنی 1 مرتبہ کہے تو 2-3 منٹ ٹھہرے، رکے، اور پھر دوسری مرتبہ اجازت طلب کرے، پھر رکے، پھر تیسری مرتبہ اجازت طلب کرے، اور یہ 3 مرتبہ اجازت نہیں ملے تو وہاں سے لوٹ آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں صحیح البخاری کتاب الاستئذان باب التسلیم والاستئذان ثلاثاً کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ انصار مدینہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بھاگے چلے آ رہے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے دروازے پر گیا تھا، میں نے اجازت طلب کیا، 3 بار اجازت طلب کیا، مجھ کو نہیں ملی، میں وہاں سے لوٹنے لگا تو امیر المومنین نے بلایا اور کہا کہ تم کیوں چلے جا رہے تھے؟ کہا کہ 3 مرتبہ میں نے اجازت طلب کیا لیکن آپ نے اجازت نہیں دیا، اس لیے میں واپس لوٹ رہا تھا۔ کہا کہ کیسے، تم کیوں لوٹ رہے تھے؟ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر کے دروازے پر جاؤ اور 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اس کے بعد بھی اگر اجازت نہ دے تو واپس لوٹ جاؤ۔ امیر المومنین نے کہا کہ اپنے اس حدیث کے اوپر گواہ لاؤ، اللہ کی قسم تم کو اپنی اس حدیث پر گواہ لانا ہے، میں بہت ڈر گیا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جس نے اس حدیث کو سنا ہو؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم میں کا سب سے چھوٹا تمہارے ساتھ جا کر کے گواہی دے گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں سب سے چھوٹا تھا، میں گیا ان کے ساتھ اور امیر المومنین کے پاس، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک اور آدمی کی گواہی جو طلب کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، وہ اس لیے تاکہ بات کی تائید ہو جائے، اس لیے نہیں کہ خبر واحد کو وہ قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے کہ بات کی تائید ہو جائے اور بات کی مزید توثیق ہو جائے، اس لیے انہوں نے طلب کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی گھر کے دروازے پر جانے کے بعد 3 مرتبہ اجازت لینا ضروری ہے، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گھر کے دروازے پر جائے اور نوک کرے، نوک کرنے کے بعد اگر اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہو، تو کون کے جواب میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتانا چاہیے یا کوئی ایسا طریقہ بتانا چاہیے جس سے گھر والے کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی ہے۔ اس سلسلے میں روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح البخاری کی کتاب الاستئذان کی ہی روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے قرضے کے تعلق سے، ان کے تعلق سے بات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گیا۔ میں نے دوپہر کے وقت میں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی میں ہی ہوں۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ تھا کہ اپنا نام بتاؤ، کیونکہ میں ہوں بولنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، ان کو برا سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا ایسے معروف اور بالکل واضح انداز میں اپنے بارے میں بتائے کہ گھر والے کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی دروازے پر نوک کر رہا ہے اور اندر آنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کے ہاں اجازت لینے کے لیے جائے تو یاد رکھے گھر کے بالکل دروازے پر کھڑے ہو کر کے اجازت نہ مانگے۔ ایک دروازہ ہے ایک دم مین جو ڈور ہوتا ہے، وہاں پہ کھڑ کر کے اجازت طلب نہ کرے، بلکہ یا تو رائٹ سائڈ میں کھڑا ہو جائے یا پھر لیفٹ سائڈ میں کھڑا ہو جائے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے انسان ہر طرح کے فتنہ و فساد سے بچ جائے گا۔ کہا کہ یا تو ادھر کھڑا ہو یا تو ادھر کھڑا ہو، کیونکہ اگر وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا اور چاہے گھر کا مالک یا گھر کا ملازم یا گھر کا کوئی بھی فرد دروازہ کھولے گا تو سیدھے نگاہ اندر چلی جائے گی، اس کے بعد اجازت لینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل اجازت جو ہے وہ نظروں کی اجازت ہے، جب نظر اندر چلی گئی پھر اجازت کس کام کا ہے؟ لہذا ایک دم بالکل دائیں یا بائیں کھڑا ہو، بالکل سامنے نہ کھڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا تعلیم دیتے ہوئے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر تم گھر کے سامنے کسی کو نہ پاؤ تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دیا جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر گھر کا مالک یہ کہہ دے کہ لوٹ جاؤ، گھر کا مالک یہ کہہ دے کہ نہیں آنا، آپ کو نہیں داخل ہونا ہے تو لوٹ جاؤ، یہ نہیں کہو کہ مجھ کو داخل نہیں ہونے دیا۔ امام طبری نے اس کی تفسیر میں ایک مہاجر صحابی کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مہاجر صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، ان کی پوری زندگی بیت گئی، آخری عمر میں کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس آیت کریمہ کے ٹکڑے پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا،
میرے دل کے اندر ایک چاہت تھی، تمنا تھی کہ میں کسی دروازے پر جاؤں اور میرا بھائی کہے کہ لوٹ جاؤ. میں جب بھی کسی کے دروازے پر گیا کسی نے کہا نہیں کہا کہ لوٹ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی چاہت دل میں ہونی چاہیے. اگر کسی کے گھر کے دروازے پر پہنچو، اجازت طلب کرو اور وہ کہے کہ نہیں داخل نہیں ہونا آپ لوٹ جائیے، تو آپ وہیں سے لوٹ جائیے. ہوا ازکا لکم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. یہ اخلاق ہے، یہ سماج و معاشرے کو بیلنس رکھنے کا بہت بڑا انداز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کہا کہ اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. ذالک ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی والی بات ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو خوب خوب جاننے والا ہے. اور پھر اللہ نے ایک اور تعلیم دی، کیا کہا؟ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. ایک ایسا گھر جس کے اندر لوگ آباد نہیں رہتے ہیں اور وہاں تمہارے لیے فائدہ ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب یہ کہ اگر مسجد ہے، یہ مسجد یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، یہاں بغیر اجازت آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہوٹل ہے جہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں، سرائے ہے جہاں پر لوگ جا کر کے رہتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں بھی جا کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہوٹلوں میں، سرائے میں، مسجدوں میں جہاں پر لوگ آباد نہیں رہتے ہیں وہاں پر بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر اجازت لے کر کے ہی داخل ہونا ہے، بغیر اجازت داخل نہیں ہونا ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا گھر ہے جس کو لوگوں نے بنا دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی نہیں رہتا سہتا ہے، اس میں گھاس وغیرہ اگ گیا ہے، جانور کو چارہ دینا ہے، اس میں بھی بغیر اجازت جا کر کے آپ گھاس کاٹ کر کے لے آئے، چارہ کاٹ کر کے لے آئے اور جانور کو کھلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. ایسے بے آباد گھر جس میں کوئی رہتے نہیں ہو، آپ وہاں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں اور اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے اندر جو تم چھپا لیتے ہو رب اس کو بھی جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون کون سے ایسے معاملات ہیں جن پر عمل کرنے سے سماج و معاشرہ فتنہ و فساد سے بچ سکتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ احکام نازل کیے. آگے اور بھی احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سماج و معاشرے کے لیے، ہماری پاکیزگی کے لیے، ہمارے پاک دامنی کے لیے نازل فرمائے ہیں کہ ان پر عمل کرے تو ہمارا سماج و معاشرہ جنت نشان بن جائے. اللہ نے نازل کیے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے باتیں ہوں گی. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.